بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے افغانستان کی 5 نوجوان انجینئر سٹوڈنٹس لڑکیوں نے پرانی گاڑی کے پرزوں سے بہت ہی کم قیمت اور سادہ وینٹیلیٹرز تیار کر لیا۔ روس، بیلجیم اور اسپین میں کورونا کے مریضوں میں ہوشربا اضافہ دیکھا گیا۔ کورونا کے زمانے میں 1 لاکھ بنگلہ دیشی شہریوں نے ایک جنازے میں شرکت کر کے دنیا کو حیران و پریشان کر دیا۔ شہزادہ ہیری اور اہلیہ نے دی سن، ڈیلی میل، ڈیلی مرر اور ڈیلی ایکسپریس کا من گڑت خبریں پھیلانے پر بائیکاٹ کر دیا۔ انڈیا میں جاری لاک ڈاؤن میں مذہبی منافرت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ 90 کی دہائی میں صدر اشرف غنی کینسر کے باعث اپنے معدے کا کچھ حصہ کٹوا چکے ہیں، ان کا قرنطینہ میں رہنا بہت ضروری ہے۔ 80 لاکھ سے زائد بے روزگار عوام میں بے چینی بڑھ گئی، امریکہ میں لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہرے۔ دبئی حکومت نے کورونا کی تشخیص کے لیے غیر ملکی مزدوروں کے اقامتی علاقوں میں ٹیسٹ سینٹر قائم کر لیے۔ انڈیا کے ایک کینسر پرائیویٹ ہاسپٹل میں صرف مسلمانوں کے داخلے پر کورونا ٹیسٹ لازمی قرار۔ چائنا کی طرف سے سرد موسم میں گرم اور گرمی میں ٹھنڈک کا باعث بننے والا سمارٹ کپڑا تیار۔ کورونا از خود نوٹس، عوام اور بیرون ملک سے لیا گیا پیسہ صوبے نہ جانے کیسے خرچ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان۔ کدھر جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، خریداری یا سیر سپاٹا کرنا ہے، میاں بیوی کو سب بتانا پڑے گا، دبئی حکومت نے سختی کر دی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ جہاں کورونا دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، وہیں کچھ لوگ اپنی ہمت اور ذہانت سے صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں۔ افغانستان کی 5 نوجوان انجینئر سٹوڈنٹس نے پرانی گاڑی کے پرزوں کو جوڑ کر بہت کم قیمت اور سادہ سا وینٹیلیٹرز تیار کر لیا ہے، جس کی ابھی آزمائش جاری ہے۔ یہ وینٹیلیٹر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس وینٹیلیٹرز کو بنانے میں 14 سے 17 سال کی عمر کی 5 لڑکیاں شامل ہیں، جن کا تعلق ٹیکنیکل طلبہ کی ایک بڑی ٹیم سے ہے، جو افغانی خواتین کے خواب کے نام سے مشہور ہے۔ ان لڑکیوں کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ صحت اور وزارت صحت نے ٹیم کے پروٹوٹائپ کو منظوری دے دی تو اسے کم از کم $300 میں تیار کیا جا سکتا ہے۔ افغانستان کی حکومت نے وینٹیلیٹرز کی تیاری میں افغان لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ دوستو، 2017 میں انہی لڑکیوں نے واشنگٹن میں روبوٹس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے امریکی ویزا کے لیے حصول کی درخواست دی تھی، مگر انہیں ویزا نہ دیا گیا۔ تاہم بعد میں صدر ٹرمپ کی مداخلت سے انہیں امریکی ویزے جاری کیے گئے تھے۔ افغانستان میں کورونا سے اب تک 950 کے قریب افراد متاثر اور 33 ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس، بیلجیم اور اسپین میں کورونا کے مریضوں میں ہوشربا اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کے بعد دنیا بھر کے مریضوں کی تعداد 24 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ روس میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 4270 مریض اور 44 اموات سامنے آئی ہے، جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 47,121 ہو چکی ہے، جبکہ اموات کی کل تعداد 405 ہو چکی ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو سے سب سے زیادہ مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جہاں اب تک 25,350 افراد اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ڈھاکہ بنگلہ دیشی شہریوں نے لاک ڈاؤن کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ بنگلہ دیش میں کورونا کی وجہ سے حکومت کی جانب سے عائد کردہ لاک ڈاؤن کے باوجود لاکھوں شہری سڑکوں پر نکل آئے اور مجمع پر پابندی کے باوجود 1 لاکھ افراد نے ایک مذہبی رہنما کی نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ کا اہتمام چٹاگنگ کے ایک مدرسے میں کیا گیا تھا۔ پولیس عالم دین کے اہل خانہ سے رابطے میں تھی، جنہیں زیادہ سے زیادہ 50 افراد کو جنازے میں آنے کے لیے راضی کیا گیا تھا، لیکن دوستو دیکھتے ہی دیکھتے نماز جنازہ کے مقام پر بہت بڑی تعداد لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، جن سے پولیس بے بس ہو گئی۔ مجمع پر پابندی کے باوجود 1 لاکھ افراد کے جمع ہونے پر حکومت اور دیگر مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا۔ تاہم انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے جمع ہونے کو حکومت و انتظامیہ کی نااہلی قرار دیا۔ برطانوی شہزادے ہیری اور ان کی اہلیہ نے کہا ہے کہ وہ برطانوی اخبارات کے ساتھ اب کوئی تعاون نہیں کریں گے۔
شاہی جوڑے نے یہ اقدام اس وجہ سے اٹھایا کہ ان کے بارے میں جھوٹی من گڑت اور خواہشات پر مبنی خبریں شائع کی گئیں۔ ان اخبارات میں روزنامہ دا سن، ڈیلی میل، ڈیلی مرر اور ڈیلی ایکسپریس شامل ہیں۔ ہیری اور ان کی اہلیہ کے مطابق انہیں کلک بیٹ یا حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والوں کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہیری اور ان کی اہلیہ کسی بھی خبر کی تصدیق یا تردید کے لیے ان اخبارات کی طرف سے کی جانے والی فون کالز کا جواب نہیں دیں گے۔ اس کا مقصد تنقید سے بھاگنا نہیں ہے۔ دوستو، ہیری کی اہلیہ پہلے سے ہی میل آن سنڈے کے پبلشر کے خلاف عدالت میں مقدمہ لڑ رہی ہیں۔ میل آن سنڈے نے اس کے والد، جن کے اپنی بیٹی سے تعلقات کشیدہ ہیں، ان کا ہیری کی اہلیہ میگن کو لکھا گیا ایک خط ان کی اجازت کے بغیر شائع کر دیا تھا، جس کے بعد میگن نے قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا تھا۔ انڈیا میں جاری لاک ڈاؤن میں مذہبی منافرت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ زمینی سطح پر دیکھا جا رہا ہے تو دوسری طرف اس کا اظہار سوشل میڈیا پر بھی نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ دنوں انڈیا کی مغربی ریاست مہاراشٹر میں ایک ہجوم نے 3 لوگوں کو پیٹ کر ہلاک کر دیا تھا، جس کی بازگشت ابھی تک سوشل میڈیا پر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ افغانستان کے صدارتی محل میں درجنوں ملازمین کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ افغان صدارتی محل میں پہلے کورونا کے 20 مریض رپورٹ ہوئے تھے، تاہم نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اب یہ تعداد 40 تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن اخبار نے صدر اشرف غنی کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ 90 کی دہائی میں افغان صدر اشرف غنی کینسر کے باعث اپنے ایک معاہدے کا کچھ حصہ کٹوا چکے ہیں، اس لیے ان کے لیے قرنطینہ میں رہنا بہت ضروری ہے۔ امریکی عوام میں بے چینی بڑھ رہی ہے اور وہ لاک ڈاؤن کے خلاف بھی مظاہرے کر رہے ہیں۔ امریکہ میں کورونا نے شعبہ سیاحت سے وابستہ لوگوں سے بھی روزگار چھین لیا ہے اور اب تک 80 لاکھ امریکی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ امریکہ کا شعبہ ہوابازی اس کے سبب شدید متاثر ہوا ہے اور اس ماہ کے آخر تک $314 ارب کا نقصان متوقع ہے۔ بے روزگاری سے شہریوں کی بے چینی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مختلف شہروں میں شہریوں نے لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہرے کیے۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ حکومت گھر میں رہنے کی پالیسی ختم کرے۔ دبئی کی حکومت نے کورونا سے متاثر افراد کی تشخیص کے لیے ٹیسٹوں کے متعدد مراکز قائم کیے ہیں۔ شہر کے گنجان آباد علاقوں، بالخصوص غیر ملکی مزدوروں کے اقامتی علاقوں میں ٹیسٹ سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں۔ رائٹ ہیلتھ گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ ہم ان ورکروں کے ٹیسٹ کر رہے ہیں جو کورونا کے مثبت کیسوں والے علاقوں میں رہ رہے تھے یا ان کے نزدیک پائے گئے ہیں۔ ہم تقریباً 4000 مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان میں سے روزانہ 1-2 کے ٹیسٹ مثبت نکلتے ہیں۔ دوسرے مزدوروں کے متاثرہ افراد کے ساتھ گلنے ملنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہ مزدور اکٹھے رہ رہے ہیں۔ انڈیا میں کینسر کے مریضوں کا علاج کرنے والا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل اس وقت تنازع کا شکار ہو گیا جب اس نے کہا کہ ہاسپٹل میں ان مسلمانوں کا داخلہ ممکن ہوگا جن کا کورونا ٹیسٹ منفی آئے گا۔ یہ اعلان انڈیا کی مغربی ریاست اتر پردیش کے علاقے میرٹھ کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی جانب سے کیا گیا۔ یہ اعلان اخبار میں ایک اشتہار کے ذریعے کیا گیا۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ نے اس اشتہار میں مسلمانوں کا حوالہ دیا اور تبلیغی جماعت کا ذکر بھی کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ مہینے ایک اجتماع کے بعد انڈیا میں تبلیغی جماعت پر اس کے پھیلانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ سرد موسم میں حرارت بخشے گا اور گرمی میں ٹھنڈک کا باعث بنے گا۔ چینی ماہرین نے موسم کے مطابق ڈھلنے والا سمارٹ فیبرک کپڑا تیار کر لیا۔ سمارٹ فیبرک موسم کے اعتبار سے درجہ حرارت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کپڑے کی تیاری میں خاص قسم کا کیمیکل استعمال کیا گیا ہے۔ فضا میں جیسے ہی گرمی یا سردی بڑھے گی، فیبرک فوری ٹیمپریچر کو کم کر دے گا اور انسان کو موسم کی شدت کا احساس نہیں ہوگا۔ آنے والے دنوں میں خصوصی کپڑے کو ٹینٹ، کارپٹ اور جوتے بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ چائنا سے ہی ایک اور خبر ہے کہ چین نے دنیا کے سب سے بڑے فٹ بال اسٹیڈیم کی تعمیرات کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ 1 لاکھ سیٹوں پر مشتمل اسٹیڈیم ہوگا۔ کورونا از خود نوٹس کیس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ کسی صوبے اور محکمے نے شفافیت پر مبنی رپورٹ نہیں دی۔ صوبوں کو دیا گیا زکوٰۃ کا پیسہ بیرون ملک دوروں کے لیے نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کام میں شفافیت نہیں ہے۔
عوام اور بیرون ملک سے لیا گیا پیسہ نہ جانے کیسے خرچ ہو رہا ہے، خربوں روپے خرچ ہو چکے اور مریض صرف 5,000 ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے سے دفتری امور نہیں چلائے جا سکتے، زکوٰۃ کا پیسہ بیرون ملک دوروں کے لیے نہیں ہوتا۔ افسران کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ فنڈ سے دی جاتی ہیں، زکوٰۃ فنڈ کا سارا پیسہ ایسے ہی خرچ کرنا ہے تو کیا فائدہ؟ کیا زکوٰۃ فنڈ سے تنخواہ دینا شرعی طور پر جائز ہے؟ کیا زکوٰۃ کے پیسے سے انتظامی اخراجات کرنا جائز ہے؟ کیا محکمہ زکوٰۃ کا بنایا گیا قانون شریعت سے متصادم نہیں ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مزاروں کا پیسہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کے لیے ہوتا ہے، مزاروں کی حالت دیکھ لیں، سب گرنے والے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ اوقاف اور بیت المال کا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے۔ بیت المال والے کسی کو فنڈ نہیں دیتے، مزاروں کے پیسے سے افسران کیسے تنخواہ لے رہے ہیں؟ ڈی جی بیت المال بھی زکوٰۃ فنڈ سے تنخواہ لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق نے 9 ارب سے زیادہ زکوٰۃ جمع کر کے تمام صوبوں کو دی، غریب لوگوں تک رقم کیسے جاتی ہے اس کا کچھ نہیں پتا۔ وفاقی حکومت کو زکوٰۃ فنڈ کا آڈٹ کروانا چاہیے، زکوٰۃ فنڈ کے آڈٹ سے صوبائی خود مختاری متاثر نہیں ہوگی۔ حالانکہ دوستو، سنا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اس سلسلے میں بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ صوبائی خود مختاری کا نعرہ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی ہی لگاتی ہے۔ اب حکومت اگر عدالت کے کہنے پر کچھ کرتی ہے تو دیکھیں سندھ حکومت اس کا کیا رسپانس دیتی ہے۔ بہرحال چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ قرنطینہ مراکز میں مقیم افراد سے پیسے لیے جا رہے ہیں، جو پیسے نہیں دے سکتے انہیں مفت قرنطینہ میں منتقل کیا جانا چاہیے۔ سیکرٹری صحت تنویر قریشی نے عدالت کو بتایا کہ حاجی کیمپ اور پاک چائنا سینٹرز میں مفت قرنطینہ سہولت موجود ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ حکومت پیسے خرچ کرنے کے لیے صوبوں کو دے رہی ہے، لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا۔ عدالت نے اس فیصلے میں مفتی تقی عثمانی سے شرعی رائے طلب کی ہے کہ کیا زکوٰۃ اور بیت المال کے پیسے سے ادارے کی تنخواہیں دی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ کیا زکوٰۃ اور صدقے کی رقم سے ادارے کے دیگر اخراجات بھی چلائے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ کدھر جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، خریداری کرنی ہے یا سیر سپاٹا کرنا ہے، سب بتانا پڑے گا۔ دبئی حکومت نے لاک ڈاؤن کے احکامات میں سختی کر دی، ایک ہی وقت میں میاں بیوی بھی اکٹھے باہر نہیں جا سکتے، صرف ہفتے میں ایک دن گھر کے قریب 3 سٹور پر خریداری کے لیے جا سکیں گے، آن لائن بینکنگ بھی ہفتے میں ایک دن استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے حکومت کو ای میل کر کے گھر سے کیوں نکلنا ہے، کدھر جانا ہے، مکمل معلومات دینی ہوگی، حتیٰ کہ گاڑی کا نمبر بھی بتانا ہوگا، منظوری ملنے پر ہی گھر سے شاپنگ کے لیے نکل سکیں گے۔ دوستو، اگر پاکستانی یا بھارتی حکومت بھی ایسا انتظام کر لے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ کورونا کی بڑھوتری کو کامیابی سے روکا جا سکتا ہے اور قوم کو ایک ڈسپلن کا بھی عادی بنایا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔